جو قرآن کے اندر ہے یہ وہ عربی نہیں ہے جو عرب بولتے ہیں، یا جس طرح سے ان کے اخبار چھپتے ہیں یا جس طرح سے ان کی کتابیں چھپتی ہیں یہ وہ عربی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک اردو زبان ہے جو کہ آپ کو پاکستان کی اسٹریٹس پہ بولتی ہوئی لوگ نظر آتے ہیں آپ کو۔ ایک اردو زبان وہ بھی ہے جس میں اخبار نکلتا ہے، جس کے اندر کتابیں چھپتی ہیں، اس کے اندر بھی بڑی ورائٹی ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کا لکھنے کا انداز ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے، جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو نثر کا انداز تھا وہ بہت مشہور ہوا تھا، حالانکہ وہ نثر ایک عام اردو زبان میں بولتے تھے لیکن وہ بیچ بیچ میں کبھی شاعری لے آتے تھے، وہ ان کا ایک بالکل ڈفرینٹ انداز تھا۔ لیکن ایک اردو ہے جو میر تقی میر کی ہے، جو کہ غالب کی ہے، جو کہ ذوق کی ہے، یہ وہ اعلیٰ اردو ہے جس کو کہ آپ پیش کرتے ہیں کہ ہماری زبان کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو کلاسیکل عربک ہے، یہ کلاسیکل عربک وہ ہے جو اس دور کے شعراء اور خطیب بولا کرتے تھے، جیسے لبید، ان کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سبائے معلقہ کے شعراء میں سے تھے۔ سبائے معلقہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شعراء تھے، کلام جب ٹاپ کر گئے وہاں پر کسی مقابلے میں تو اس کو کعبے کے اوپر لٹکا دیا گیا، ایسے 7 ہیں۔ تو وہ سبائے معلقہ کے شاعر لبید یا امراء القیس، یہ نام آپ بہت سنیں گے اگر آپ کبھی بھی کلاسیکل عربک کے لیے کسی ڈکشنری کے پاس جائیں گے، اس ڈکشنری میں لکھا ہوگا کہ اس لفظ کو امراء القیس نے اپنے اس شعر میں ایسے بولا ہے، یا فرزدق ہے یا نابغہ ہے یا زہیر ہے۔ یہ وہ بہت بڑے بڑے شعراء ہیں جاہلیت کے جن کے کلام آج بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے جب قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنا شروع ہوا تو اس قرآن نے سب سے پہلے تو یہ بات بولی کہ یہ عربی مبین میں ہے۔ عربی مبین کے لفظ کو نوٹ کریں، بالکل واضح عربی میں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ شعراء کی کچھ آیات ابھی رکھی تھی، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً یہ قرآن جو ہے اس کا اتارنا رب العالمین کی طرف سے ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین علی قلبک، دل کے اوپر یہ قرآن نازل کیا، خبردار کرنے والے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور اگر تم نے رسول کو جھٹلایا تو اس دنیا میں تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، واضح عربی زبان میں ہے، اس کے اندر کوئی چیزتا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی، آپ کو اگر تجربہ ہو کچھ اس طرح کی کتابیں پڑھنے کا جو مسٹکس نے لکھی ہیں، صوفیہ نے لکھی ہیں، اس کے اندر آپ کو ایسا لگے گا آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اور وہ مطلب اصل جو ہے وہ کتاب لکھنے والا چھپانا چاہ رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر کوئی پزلز نہیں ہے، یہ اتنی واضح کتاب ہے کہ اس کو آیات بینات کہا ہے قرآن میں۔